السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ کے فضل سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں بھی۔ آج الحمدللہ ہم 38واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے آغاز میں اپنی نیات کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یا اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے تیرے دین کو سیکھنے کا قصد کیا ہے، میرے لیے اسے آسان فرما کر مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہر روز سبق بغور سننے، سمجھنے اور یاد کرنے کی بھرپور کوشش میں میری مدد فرما۔ اے اللہ، میں نے تیرے احکام پر عمل کی غرض سے دین سیکھنا شروع کیا ہے، میرے لیے یہ آسان فرما۔ خود کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنانے کا ارادہ کیا ہے، مجھے استقامت عطا فرما۔ عمل صالح میں اپنے ساتھ ایک صالح جماعت تیار کرنے کا تجھ سے وعدہ ہے، میری مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ قرآن شریف کے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں سورہ کوثر۔ اسے پڑھنے کا مقصد بھی وہی ہے جو میں پچھلے 2 دن سے عرض کر رہی ہوں۔ ایک تو مختصر آیات پر مبنی صورتوں کا یاد کروانا، تاکہ آپ نماز میں قل هو اللہ احد کے علاوہ بھی کچھ پڑھ سکیں۔ دوسرے پھر ایسے ہی ایصال ثواب کے لیے بعض مواقع پہ جن آیات کے پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ بآسانی ان کو پڑھ سکیں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أعطينا كالكوثر فصل لربك وانحر۔ نون ساکن پہ اظہار حلقی ہو رہا ہے، لیکن قلقلہ نہیں ہونے دینا کہ وانحر پڑھیں آپ۔ وانحر ان سورت کے آغاز میں ہم نے جو انا پڑھا تھا، اور اس میں یہ فرق ہے کہ وہاں نون غنہ کے ساتھ الف جڑا ہوا تھا، اور یہاں الف نہیں ہے، یہ گول نون ہے۔ ان شانئک شانیہ کا یہ بھی نہیں پڑھنا، اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اور شانیہ کا بھی نہیں پڑھنا۔ یہ دونوں جگہ پہ پڑی زبر ہے، تو دونوں کو
دونوں میں سے کسی کو بھی لمبا نہیں کریں گے۔ ان شانئک، یہاں صرف شین کے آگے الف کی وجہ سے شین کو لمبا کریں گے۔ ان شانئک هو الابتر، اس کو ابتر نہیں پڑھنا، ابتر، ٹھیک ہے۔ با پہ قلقلہ ہوتا ہے تو آواز اس کی جب تک ٹکرائے گی نہیں با ادا نہیں ہوگا، جیسے هو الابتر، اور غلط کیا ہوگا؟ هو الابتر، یہ غلط ہے۔ درست کیا ہے؟ هو الابتر، با کی آواز آئے، هو الابتر۔ جی اب دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَا، اِنَّا أَعْطَيْنَا، اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرِ، كَالْكَوْثَرِ، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، إِنَّ شَانِئَكَ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، هُوَ الْأَبْتَرُ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب آپ اسے توجہ سے سن لیجئے۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب یہ بہت مختصر صورت ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے، اجر و ثواب کے اعتبار سے انتہائی افضل و اعلیٰ اور بے شمار شانوں کی مالک، ہر حرف پر اللہ کی بے پناہ عنایات نازل ہوتی ہیں۔ اس لحاظ سے بھی اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی گئی ہے، اس محبت سے اس کو یاد کریں، اور اس کے بے شمار فوائد بھی ہیں جو میں آگے عرض کرتی ہوں۔ تو آپ اس کو بہت آسانی سے، ہر بچہ بھی اس کو تو یاد کر سکے گا، اور یاد ہوگی بھی، لیکن بہت غلط یاد ہوگی، اس لیے اس کو دوبارہ پڑھانے کا مقصد ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کریں گے۔ ابھی ہم اس کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا، بلکہ سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد مبارک، چونکہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہی کے بطن اقدس سے ہے، جن کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ حضرت قاسم، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، حضرت عبداللہ جن کے لقب طیب و طاہر ہیں، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، یہی دونوں صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان ذو النورین کے نکاح میں رہیں، اور سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا۔ اعلان نبوت سے پہلے تو اہل مکہ حضور کی
بہت عزت کرتے تھے۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ ہر کوئی آپ کو صادق و امین کہہ کے پکارتا۔ جب آپ نے صفا کی چوٹی سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند کیا، لوگوں کو دعوت حق دی، ایک خدا کی عبادت کی طرف بلایا، تو حالات تبدیل ہو گئے۔ اسلام کا نام بڑھتا جا رہا تھا، لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، تو اسلام قبول کرنے والوں کی زندگیاں تنگ ہونے لگیں۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم بڑھتے جا رہے تھے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ بھی بچپن میں ہی چل بسے۔ ادھر کفار کی سازشیں اور ظلم بڑھتے جا رہے تھے کہ کسی طرح اس دین کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ایک صبح کو ابو لہب نے اپنی جماعت کو بتایا کہ آج رات محمد ابتر ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ۔ یہ ابتر کیا ہوتا ہے؟ جیسے سورت کے آخر میں آپ نے پڑھا ہو والابتر۔ ابتر کہتے ہیں اس شخص کو جس کی نسل ختم ہو جائے، جس کے پیچھے کوئی نہ رہے۔ عاص بن وائل نے کہا کہ اب تو اسلام کی جڑ کٹ گئی، بیٹا تو کوئی رہا نہیں، کتنا عرصہ اسلام کو چلا لیں گے۔ گویا ایسے سخت صدمے کے وقت بھی کفار مذاق اڑا رہے تھے۔ کریم آقا کے قلب اقدس کو کفاران مکہ کی ان باتوں نے اور دکھی کر دیا۔ آپ سوچئے ذرا، ہم جیسے عام لوگ جنہیں محلے سے زیادہ کوئی جانتا نہ ہو، ہمارے گھر میں کوئی ایسا عالمیہ پیش آ جائے اور اولاد جیسی دولت جاتی رہے اور کوئی دشمن اٹھ کے مذاق اڑائے، تو کیا حالت ہوتی ہے اور کیا بیتتی ہے انسان پر۔ تو ذرا سوچئے کہ جب سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تھا، تب سے لے کے ہر دن میں، ہر رات میں، ہر پہر میں مسائل بڑھ رہے تھے، مشکلات بڑھ رہی تھی، آپ کے غلاموں کو ستایا جا رہا تھا، ظلم و ستم کی انتہا کی جا رہی تھی، ہر بات میں ٹارچر کیا جا رہا تھا۔ اور اب جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نور نظر دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو اپنے ہی رشتہ دار، اپنی برادریوں کے، خاندان کے سردار، کفار، ہر کوئی طعنہ زنی کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اقدس کو جب رب کریم نے دکھی دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی اور فرمایا انا اعطینا۔ رب کریم نے عطا کرنے کے بعد حضور ہی کو کیوں فرمایا کہ ہم نے آپ کو عطا کی؟ آپ سوچیں ذرا کہ ہم جب ایک دوسرے کو کوئی چیز دے دیتے ہیں تو دینے والے کو بھی تو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز مل گئی، اور لینے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے، دونوں کو۔ پھر اگر بتانے کی ضرورت ہو تو دوسروں کو بتایا جاتا ہے نا، اعلان تو دوسروں کے سامنے کیا جاتا ہے کہ ہم نے فلاں کو فلاں چیز دے دی۔ مگر یہ تو عجیب محبت کا انداز ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب کو دے رہا ہے اور حبیب ہی کے ساتھ اعلان فرما رہا ہے کہ انا اعطینا کل کوثر، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ جب آلریڈی دونوں کو پتہ ہے، پھر اعلان کیسا؟ سوال ہے۔ تو اعلان کا مطلب ایک تو یہ، تاکہ یہ اعلان قرآن کی آیتوں میں تبدیل ہو جائے اور بار بار پڑھے جانے سے، بار بار بولے جانے سے، بار بار اعلان ہونے سے ہر ایک کو پتہ چلے، اور پھر میرے حبیب کی شان کا علم سب کو ہوتا رہے۔ اور دوسرے یہ کہ ذکر کثیر کے ذریعے میرے حبیب کی محبت لوگوں کے دلوں میں مضبوط ہوتی رہے۔ سبحان اللہ، کیا انتظامات ہیں رب کریم کے، اور یہ انسان کی نیچر ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ آپ جہاں بھی بیٹھیں وہاں ایک ہی بندے کا ذکر چھڑا ہوا ہو،
جہاں جائے وہاں اسی کا کسی نہ کسی پہلو سے ذکر ہو رہا ہو، بات ہو رہی ہو، تو آپ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ شخص کتنا ہر دل عزیز ہے، لوگوں کے اندر یہ شخص کتنا مقبول ہے، جہاں جاؤ وہاں اس کی بات، جہاں جاؤ اس کی بات۔ تو دیکھے بغیر ایسی شخصیت سے آپ کو پیار سا ہو جاتا ہے، اور رب چاہتا ہی یہ ہے کہ ہر جگہ پہ ہر زمانے میں میرے محبوب سے بن دیکھے دنیا کو پیار ہوتا چلا جائے، ہوتا چلا جائے۔ اس لیے اپنے محبوب کی باتوں کو بار بار اور اس انداز سے، منفرد انداز سے قرآن عظیم میں ذکر کیا۔ اور پھر ایک اور لفظ قابل غور ہوگا کہ سب سے پہلے جو لفظ اللہ پاک نے اس صورت کا ارشاد فرمایا وہ بھی بہت خوبصورت اور لطیف نکتہ ہے۔ دینے کے لیے ایک لفظ ایتا ہوتا ہے اور ایک لفظ ہوتا ہے آتا، ایک آتا اور ایک ایتا۔ اگر ہم ایتا کو بھی سیغے میں لائیں تو یہ بھی بنتا ہے آتینا، اور جو ہم نے پڑھا وہ ہے اعطینا۔ عام معنی جو محاورے میں بنتا ہے وہ دونوں کا ایک ہی بنتا ہے، لیکن لفظ ڈیفرنٹ لانے کا مقصد کیا ہے اور اس کے اندر جو فرق ہے وہ کیا ہے۔ اللہ پاک نے آتینا کا لفظ استعمال نہیں کیا، اعطینا کا کیوں کیا؟ اس لیے کہ جو ایتا ہوتا ہے یعنی آتینا کا جو لفظ ہے اس کے استعمال کرنے کا مطلب ہے کہ چیز کا دینا کسی صورت بھی ہو سکتا ہے، خواہ تو آپ صرف زبانی کہہ دیں، خواہ کسی کے ہاتھ بھیج دیں، اور دینے کے بعد چاہیں تو آپ لے بھی لیں، مطلب اس کی بہت سی صورتیں نکلیں گی، کس کی؟ آتینا والے دینے سے۔ جبکہ اعطینا کا دینا جو ہے اس سے یہ شان ظاہر ہوتی ہے کہ یہ دینا ایسا ہے جو دینے والا اپنے ہاتھ سے کسی کے حوالے ایک چیز کرتا ہے، اور حوالے کرنے کے بعد پھر اس کو ملکیت عطا کر دیتا ہے، اس کو مالک بنا دیتا ہے۔ تو جب کوئی چیز لینے کے بعد مالک بن جاتا ہے تو پھر وہ چیز اس سے لی نہیں جاتی۔ آپ ذرا غور کیجئے، جتنا ابھی ہمارے پاس علم ہے، جتنی ہماری اپروچ ہو سکتی ہے اس کے مطابق سوچئے کہ اللہ رب العزت نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ اے حبیب آپ کا لخت جگر جدا ہو گیا، لوگ آپ پہ مذاق کر رہے ہیں اور آپ کو اور دکھی کر رہے ہیں، تو آپ حوصلہ رکھیں، آپ اطمینان رکھیں، ہم آپ کو اوسر عطا کر دیں گے، یا ہم آپ کو اور بہت کچھ دے دیں گے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اعطینا، ہم تو دے چکے، ہم مالک بنا چکے۔ اور اس دے چکنے میں اور ماضی کا صیغہ لانے میں یہاں پر بھی ہر حرف کے اندر اپنے محبوب علیہ السلام کی بے پناہ شان اور عظمت بیان ہو رہی ہے، جو ایک طویل علمی گفتگو ہے۔ اب پھر ہم ہر موضوع پہ اتنی ہی گفتگو کر سکتے ہیں جتنے ایک تو ہمارے آگے سمجھنے والے سب لوگ ہوتے ہیں، جتنا وہ یاد رکھ سکیں اور جتنا پھر ہمارا وقت ہوتا ہے۔ تو اب ایک دو باتیں یہ سمجھنے کے لیے کہ آقا علیہ السلام کی شان، آپ کی عظمت، آپ کا مقام اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم آپ علیہ السلام کی ذات اقدس پہ لمحہ لمحہ کس طرح رہتی ہے، اور آپ کی ہر چیز کا کس طرح رب کریم خیال رکھتا ہے۔ اب ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، آپ کو مالک بنا دیا۔ جب آپ مالک ہیں تو مالک کو تصرف کا اختیار ہوتا ہے، وہ جب چاہے، جس کو چاہے، جتنی چاہے اس میں سے دے یا پاس رکھے یا ساری دے دے، یہ سب اس کے اختیارات ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان اختیارات کا منظر بھی کائنات میدان محشر میں اپنے محبوب کے ہاتھوں دیکھے گی کہ اللہ پاک نے آپ کو اختیار دیے تو پھر آپ نے وہ اختیارات کتنے خوبصورت استعمال کیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الکوثر کیا ہے۔ الکوثر کے معنی ہیں، ایک تو یہ کہ کسی چیز کا اتنا زیادہ ہو جانا، اتنا زیادہ ہونا کہ اس کا اندازہ ہی نہ کیا جا سکے، اس کو بھی الکوثر کہتے ہیں۔
علامہ قرطبی نے فرمایا ہے کہ الکوثر کہتے ہیں اس چیز کو جو چیز تعداد میں یعنی گننے میں، قدر و قیمت میں یعنی ویلیو میں، اور اپنی اہمیت میں اب یعنی اپنی امپورٹنس میں اتنی زیادہ ہو کہ آپ اس کو شمار نہ لا سکیں۔ الکوثر کا ایک معنی یہ بھی کہ جنت کی وہ نہر جس سے باقی تمام نہریں جنت کی نکلتی ہیں۔ الکوثر کا یہ معنی بھی لکھا گیا ہے کہ یہ وہ حوض ہے جو میدان محشر میں ہوگا اور حضور اپنے دست کرم سے امتیوں کو جام بھر بھر کر پلا رہے ہوں۔ اسی طرح الکوثر سے مراد آپ علیہ السلام کی نبوت بھی ہے جو تمام انبیاء سے ایک خاص شان کے ساتھ آپ کو عطا فرمائی گئی۔ الکوثر سے مراد دین اسلام بھی ہے۔ الکوثر سے مراد صحابہ کرام کی کثرت بھی ہے۔ الکوثر سے مراد آپ کے ذکر کی رفعت بھی ہے۔ الکوثر سے مراد مقام محمود بھی ہے جو قیامت میں آپ کو عطا کیا گیا۔ الکوثر سے مراد خیر کثیر بھی ہے، اور الکوثر سے مراد آپ کی کثیر اولاد بھی ہے، تاکہ کائنات آپ کی اولاد سے بھری رہے اور تانا دینے والوں کا نام و نشانی مٹ جائے۔ اپنی بے پایاں عنایتوں اور عطاؤں کا ذکر کر کے اب رب ذوالجلال آگے فرما رہا ہے کہ اے حبیب اب ان کا شکر ادا کرو جو میں نے آپ کو عطا کیا، اور اس کے لیے الفاظ استعمال کیے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ نماز ادا کرتے رہیے اپنے رب کی اور قربانی کیجیے۔ یہ خاص طور پہ کہنے کا کیا مطلب تھا؟ کیونکہ کم عقل اور کم فہم لوگ کھاتے تو اللہ کا دیا ہوا ہیں اور شکر غیروں کا ادا کرتے ہیں، عبادت باطل خداؤں کی بجا لاتے ہیں، قربانیاں بھی بتوں کے نام کی کرتے ہیں۔ لہٰذا اے میرے پیارے حبیب آپ ان کے سامنے یہ تمام کام اپنے رب کے لیے کریں، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے خالق کی رضا کے لیے قربانی کریں۔ پھر اس عبد منیب نے، رب کے پیارے حبیب نے عبادت کا حق یوں ادا کیا کہ ساری رات قیام میں گزرنے لگی اور قدمین مبارکین سوجنے لگ گئے۔ تو رب کریم نے پھر فرمایا، محبوب یہ نہیں فرمایا کہ خود کو اتنا مشقت میں ڈالو، بلکہ الا قلیلا، یعنی کچھ وقت رات کا اضافی عبادت میں گزاریں، پوری رات یوں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیے۔ عزیزات محترم، جس نبی کی زندگی میں عبادت کا عالم یہ ہو تو امت کی بدبختی اس سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ وہ فرض نماز بھی ادا نہ کر سکے۔ اصل میں آپ کے ذکر اقدس اور آپ کی شان کو سمجھنے سننے کا مقصد اور طریقہ ہی یہ ہے کہ ہم دیکھتے جائیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کیا پسند کیا اور حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے کیا پسند کیا، اور ہم نے پھر اس پسند کو کتنی ترجیح دی یا کتنا فالو کیا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تیسری آیت میں ارشاد ہوا ان شانئک هو الابتر۔ یہ شانی کون ہوتا ہے؟ شانی اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ انتہائی بغض کی وجہ سے دشمنی کرتا ہے، یعنی کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، صرف بغض سے بھرا ہوتا ہے اور بغض کی وجہ سے وہ دشمنی کرتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ لفظ شانی آقا فرمایا کہ وہ جو کفار تھے، وہ سرداران جو تھے، مشرک جو تھے، انہیں آپ سے کوئی پراپرٹی کی دشمنی نہیں تھی، کوئی شریک نہیں تھے، بس ان کے اندر بغض تھا آپ کے اعلیٰ مقامات کی وجہ سے، اللہ کی طرف بلانے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لفظ بھی وہی استعمال کیا، فرمایا کہ جس کے دل میں بغض اور عداوت بھری ہوئی ہے۔ ابتر تو اصل میں وہ ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ابتر کیا ہوتا ہے؟ ابتر
کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کو کاٹ دینا. جس جانور کی دم کٹی ہوئی ہو اس کو بھی ابتر کہتے ہیں. دم چونکہ پیچھے ہوتی ہے نا، اس کے جسم کے پیچھے رہتی ہے اور اس کے پیچھے اس کے نشان کو قائم رکھتی ہے اور اس کو ظاہر کرتی ہے. تو ابتر پھر اس مناسبت سے اس شخص کو بھی کہا جانے لگا جس کے پیچھے کوئی اچھا اثر نہ رہے. اصطلاح میں وہ شخص جس کے پیچھے کوئی بیٹا نہ رہے، کیونکہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ انسان کی نسل بیٹے سے قائم رہتی ہے. تو جس کے پیچھے کوئی بیٹا نہ رہے، اولاد نہ ہو، کوئی نام لیوا نہ ہو، اس کو عربی میں ابتر کہتے ہیں. اور یہ ہمارے ہاں بھی پنجابی میں بھی جب پیچھے کوئی کسی کا نہ ہو، نہ بہن، نہ بھائی، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ اولاد، نہ کچھ بھی نہ ہو، تو پنجابی میں اس کو بھی اوتر نکھتر کہتے ہیں اور اسی کو عربی میں ابتر کہتے ہیں. سمجھا گئی؟ تو عام دنیا کے اصول کی طرح ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جس طرح سے گدیاں بھی وراثت میں تقسیم ہوتی ہیں اور جو علم ہوتا ہے وہ بھی وراثت میں تقسیم ہوتا ہے. اور اب جب بیٹے تو رہے نہیں، حضرت قاسم بھی بالکل پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئے اور حضرت عبداللہ بھی بچپن ہی میں فوت ہو رہے ہیں، تو اب بیٹا تو بچا کوئی نہیں ہے، تو کہاں چلے گی نسل اور کہاں چلے گا یہ سلسلہ. تو اب وہ خود ہی خوش ہونے لگے کہ چلو برداشت کر لو، ہم اسلام کو مٹانے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. تو اب بیٹے تو جاتے رہے، لہٰذا اب کیا ہوگا، کتنے سال چلا لیں گے اسلام کو اور کتنے لوگ ان کے ساتھ کب تک چلتے رہیں گے. تو خود ہی ایک تھوڑے عرصے بعد اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. یہ سب سے بڑا دشمن خبیث جس شخص نے یہ الفاظ کہے ابتر کہ وہ عاص بن وائل تھا، اس نے کہا کہ اب کیا غم ہے، اب محمد کی نسل تو منقطع ہو گئی، بیٹا تو رہا نہیں. اس کے جواب میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے حبیب، جو آپ کو ابتر کہہ رہا ہے اصل میں ابتر تو وہ ہے، نام و نشان تو اس کا مٹ جائے گا، آپ کی اولاد دنیا سے کبھی نہیں مٹے گی. پھر اللہ نے اپنے محبوب کے لیے قانون ہی بدل دیا، ساری دنیا میں نسل کی بقا بیٹے سے، مگر اپنے محبوب کی اولاد بیٹی سے جاری رکھی. اور عاص بن وائل کے لیے سب سے بڑی تذلیل تو یہ ہوئی کہ اس کے بیٹے سب کے سب اسلام قبول کر کے حضوری کے غلام بن گئے، اس کا نام و نشان مٹ گیا. آج پوری دنیا چھان مارو، عاص بن وائل کی اولاد کا تو نام و نشان نہیں ملے گا، جبکہ حضور کی اولاد سے دنیا بھری پڑی ہے. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور پورا کرتا ہے، ہمیشہ اس کے وعدے اسی شان سے پورے ہوتے ہیں. اب اس عظیم الشان صورت کا آپ کی خدمت میں وظیفہ پیش کرتی ہوں جو آپ کو ہمیشہ فائدہ دے. اس کے پیش نظر کہ جب آپ اس کو محبت سے پڑھیں تو آپ کے ذہن میں یہ چیز بھی رہے کہ اس سے ہمیں اپنے ذاتی فوائد بھی کتنے حاصل ہو سکتے ہیں. لیکن اس سے قبل یہ گزارش کروں گی کہ ہمیشہ کے لیے ایک کلیہ نوٹ فرما لیجئے کہ کسی بھی وظیفے کے مؤثر ہونے کے لیے اشد ضروری ہے کہ آپ فرائض و واجبات کے پابند ہوں. اللہ پاک کی شریعت، حضور علیہ السلام کی سنت اور اپنی عبادت کے معاملے میں آپ کی کوتاہی نہ ہو، آپ اس کے مکمل پابند ہوں، ہمیشہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں، اللہ کے حقوق پورے کرتے ہوں. اب ان کے بعد جب آپ کوئی وظیفہ کریں گے تو یقیناً آپ کو اس کا 100% نتیجہ بھی حاصل ہوگا. لیکن جس طرح سے ہم کرتے ہیں کہ جب سر پہ آتی ہے اور پھر ہم کسی بھی اہل اجازت سے وظیفہ طلب کرتے ہیں، پھر اس کو پڑھتے ہیں، پھر 10 دن کے بعد دوبارہ فون کرتے ہیں کہ آدھی تو کوئی اثر نہیں ہوا، اور پھر 10 دن بعد کہتے ہیں کہ ابھی تو کوئی کام نہیں ہوا. تو اس پہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم اللہ سے سلوک کیا کر رہے ہیں اور وظیفے سے کیا کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں دراصل ہمارے مقاصد اس طرح حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمارے مقاصد کا حل بھی اس کے اندر رکھ دیا، ورنہ تو ہم بندے تھے، غلام تھے،
تو غلام کا کام تو ہوتا ہے آقا کی بات کو ماننا آل ٹائم اور اس کی غلامی کرنا، اور غلامی اس کی عبادت ہے۔ تو بہرکیف جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب ملازمت چھوٹے وظیفہ کریں تو نماز بھی پڑھ لیں، جب ویزا نہ لگ رہا ہو تو پھر وظیفہ پڑھیں اور ساتھ نماز بھی پڑھ لیں، اور وہ بھی مرضی سے، اور اسی طرح سے جب بیٹے کو باہر بھیجنا ہو تو ہم پھر وظیفہ بھی پڑھ لیں نماز بھی پڑھ لیں، شادی نہیں ہو رہی تو پھر ہم وظیفہ بھی کر لیں اور نماز بھی پڑھ لیں، تو اس طرح سے اسی وجہ سے ہمیں ان کے نتائج برآمد نہیں ہوتے۔ تو جو فرض اور واجب کی پابندی ہے وہ زندگی میں ہر وقت ہے، اور اس کی پابندی کے ساتھ جب کبھی آپ کو ضرورت پڑے آپ کوئی وظیفہ اس کی پابندی کے ساتھ پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اس کے ساتھ میں یہ بھی آپ کو عرض کر رہی ہوں آج کا وظیفہ اس پابندی کے بعد کہ جب کسی دشمن نے دشمنی میں حد کر دی ہو اور آپ اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ چکے ہوں اور کوئی اور مددگار بھی نہ ہو، یعنی ہر طرف سے جب آپ دیکھیں کہ مایوسی ہو رہی ہے اور کوئی بھی مسئلہ حل کرنے کے لیے ساتھ دینے کو تیار نہیں، اس وقت بھی ان پابندیوں کے ساتھ پڑا ہوا یہ وظیفہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، آپ کا ساتھ دے گا اور آپ کو اس دشمن کی دشمنی سے محفوظ رکھے گا۔ طریقہ یہ ہوگا کہ جب کسی بھی مہینے کی چاند کی 20 تاریخ گزر جائے تو اس کے بعد بے شک 21 کو 22 کو جب بھی شروع کر لیں، آخری پورے ہفتے میں 10 دن میں سورہ کوثر کو رات کے وقت 313 بار پڑھیں۔ ہر بار جب سورت مکمل ہو تو آخر پہ 3 بار کہیں هو الابتر هو الابتر هو الابتر، اور جتنا ٹائم یہ پڑھتے رہیں دشمن کے لیے اپنے آپ میں غصہ پیدا کریں، اگریسو ہو کے بیٹھیں، اور اس طریقے سے جب آپ پڑھیں گے اور واقعی اگر آپ کا دشمن مجرم ہے اور وہ ناحق آپ سے دشمنی کر رہا ہے تو اللہ کریم آپ کے لیے مددگار پیدا فرما دے گا، لیکن اگر زیادتی آپ کی طرف سے ہوئی اور پھر بھی وظیفہ بھی آپ ہی کریں گے تو پھر اپنی بھی خیر منانے کی ضرورت ہوگی۔ ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اللہ کے ہاں 2 نمبر بندہ نہیں چل سکتا، اور نہ ہی آپ اپنی نیت کو چھپا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا وظیفہ اس کا یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں، اندھیرے کا مطلب ہے کہ جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد چاہے بستر پہ بیٹھ کر یا ویسے جائے نماز پہ، عام طور پہ اندھیرا ہی ہوتا ہے اور لائٹ آف کر بھی لینی چاہیے، 10 بار سورہ کوثر پڑھ کے سوئیں۔ تو اگر آپ گناہوں سے نجات کی نیت سے اس کو وظیفہ بنائیں گے تو اللہ ایک وقت میں آپ کو گناہوں سے نجات عطا کر کے اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے گا۔ اگر آپ رزق میں برکت کی وجہ سے یہی 10 بار صورت نیت کریں گے تو آپ کو اللہ پاک حلال طیب رزق میں برکت عطا کرے گا۔ اگر آپ کے گھر کے بچے کند ذہن ہیں، کمزور ذہن کے مالک ہیں، پڑھائی میں اور سمجھداری میں اچھے نہیں ہیں تو ان کے لیے 10 بار سورہ کوثر پڑھ کے ان کو چاہے تو دم کر دیں یا اپنے ہاتھ پہ دم کر کے ان کے سر پہ پھیر دیں، اور اسی طرح سے قبر کی تنگی اور قبر کے عذاب سے نجات کے لیے بھی 10 مرتبہ یہ سورت پڑھنا انتہائی نفع بخش ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 10 ہی مرتبہ سورت پڑھیں، روزانہ رات کو مکمل وظیفہ بنا لیں اور ان ساری چیزوں کا تصور ذہن میں اکٹھا رکھ کے پڑھ لیں اور دعا کر لیں، اللہ پاک سب کے لیے برکت عطا کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اپنے پاک کلام سے مستفید ہونا نصیب کرے۔ جی، دوسرا ہمارا حصہ آج کے سبق کا حصۃ الحدیث۔ آج کی حدیث پاک ہے کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اگر یہ ختم ہو گئی تو گناہوں کی جڑیں کمزور ہو جائیں گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب کسی چیز کی جڑ کمزور ہوتی ہے تو وہ اگر ابھرے بھی اگے بھی نشو و نما اس کی ہونی بھی شروع ہونا تو وہ تھوڑے دنوں میں جا کے جل جاتا ہے کیونکہ جڑ نہیں ہوتی۔ یہ بہت سادہ سی اور بڑی خوبصورت بات ہے سمجھنے والی۔ جتنا مرضی وہ پودا، وہ شاخ، وہ بیل اگے گی نا چند ہی دنوں میں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کے وہ مرجھا جائے گی، وہ سڑ جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی،
کیوں؟ اس کی جڑ نہیں تھی۔ اور جس کی جڑ ہوتی ہے، اگر اس کے 2-3 ہی پتے نہ کیوں نہ ہوں تو وہ جمع رہتا ہے اپنی اس مضبوط جگہ کے اندر، اور وہ وہاں سے نکلنے کا نام نہیں لیتا، اور وہ 2-3 پتوں کے ساتھ ہی سال تک وہاں پہ گڑا رہتا ہے، اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، کیونکہ وہ جڑ کے ساتھ قائم ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر اس کے زیادہ پتے نہ بھی نکلے تو زمین کے اندر ہونے کی وجہ سے اس کی جڑ عرصہ دراز تک ہری رہے گی۔ آپ اس کو کھرچ کے دیکھیں، کہیں نہ کہیں سے وہ آپ کو اندر سے تازہ اور ہری ملے گی۔ اب مثال کیا ہے کہ گناہ کسی نہ کسی حالت میں موجود رہے گا جب تک اس کی جڑ رہے گی، اور جڑ کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ یہ تو ہو گیا ہماری گفتگو کا خلاصہ۔ آئیے ہم حدیث پاک پڑھ لیتے۔ حب الدنیا، حب الدنیا، حب کا مطلب ہوتا ہے محبت، اور دنیا کا مطلب دنیا۔ حب الدنیا رأس، راس کا مطلب ہوتا ہے سر یا اصل یا جڑ۔ رأس کل خطیئہ، کل خطیئہ، خطیئۃ ہوتا ہے خطا، گناہ۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیمیائے سعادت میں، یہ ان کی بہت معروف کتاب ہے جس میں بے شمار موضوعات پہ انہوں نے انتہائی اچھے، آسان اور خوبصورت طریقے سے انسان کی اصلاح کی ہے۔ تو اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ حب دنیا تمام گناہوں کی جڑ ہے، اور یہ دنیا اللہ کے دشمنوں میں شمار ہوتی ہے۔ کون؟ دنیا کن میں شمار ہوتی ہے؟ اللہ کے دشمنوں میں، اور اسی طرح یہ اللہ کے بندوں کی بھی دشمن ہے۔ کیسے؟ اللہ کی دشمن اس طرح ہے کہ یہ اس کے بندوں کو راستے میں ہی لوٹ لیتی ہے یا روک لیتی ہے، اور بندے اپنے رب تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم نے پیچھے کسی سبق میں پڑھا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے، اس میں 2 جملے میں نے عرض کیے تھے کہ راستے پہ چلنے کی 2 صورتیں ہیں، 2 راستے ہیں۔ ایک یہ جو بندوں کی طرف سے اللہ کی طرف جاتا ہے، اور دوسرا وہ جو اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف آتا ہے۔ جو بندوں کی طرف سے اللہ کی طرف جاتا ہے وہ ہم لوگ ہیں جو اپنی کوششوں سے آگے بڑھتے ہیں، تو راستے میں شیطان ہمیں لوٹ لیتا ہے، بہکا دیتا ہے، اور راستے سے چھڑا دیتا ہے۔ اور جو اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، صدیقین، شہداء اور مقربین لوگ ہوتے ہیں، جب ان کے ساتھ ہم چلتے ہیں، ان کو دیکھ کے، تو وہ اللہ کی طرف سے آنے والا راستہ ہوتا ہے، وہاں سے پھر ہم بھٹکتے نہیں، اور شیطان ہمارے اوپر وار نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دنیا بندوں کی بھی دشمن ہے اور اللہ کی بھی دشمن ہے۔ اب اللہ کی دشمن کیسے بنتی ہے؟ کہ جو بھی بندہ اللہ کی طرف بڑھنے لگتا ہے نا، تو وہ اس کو راستے سے لوٹ لیتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جو بندہ راستے میں لٹ جائے گا وہ منزل تک کیسے پہنچے گا؟ منزل اس کی اللہ ہے، اور یہ اللہ کے بندے ہیں، لہٰذا یہ راستے میں دشمنی کر کے بندوں کو اللہ تک نہیں پہنچنے دیتی۔ اور بندوں کے ساتھ یہ دشمنی کیسے کرتی ہے؟ یہ خوب بن سنور کر اپنا جلوہ دکھاتی ہے، تاکہ اس کی مصیبتوں، تکلیفوں اور مشقتوں کی وجہ سے بھی کوئی اس کو چھوڑے نہ، بلکہ صبر کر کے اسی کا دیوانہ رہے۔ اور مجھے میرے خیال میں یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، مگر پرابلم یہ ہے کہ ہم آنکھیں ہی نہیں کھولتے۔ آنکھوں کے سامنے ہے مگر ہم آنکھیں نہیں کھولتے۔ آنکھیں کھلیں گی تو کچھ دکھے گا۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں، یعنی مطلب ہے کہ مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہی پڑے گا، ہمارے سامنے یہ دنیا ہے نا، تو یہ ہمارے ساتھ کیسے دشمنی کرتی ہے؟ یہ بن سنور کر، سج دھج کے، خوب سنگھار کر کے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب جن سے مخالف کو بن سنور کے اپنے سامنے کھڑا دیکھتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟ عاشق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
راتوں کو جا کے پھر گھر میں نیند بھی نہیں آتی جب ایک دفعہ دیکھا ہوتا ہے تو وہ بھی ایک دوسرے جنس کو گمراہ کرنے والی بات ہوتی ہے نا، جب آپ اس کے سامنے سج دھج کے بن سنور کے آ جاتے ہیں، وہ فریفتہ ہو جاتا ہے، آپ اس کو لوٹ لیتے ہیں اور اس کا چین، اس کا آرام، سب کچھ جو ہے وہ برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہ حال دنیا کا ہے، یہ بن سنور کر ہمارے سامنے آتی ہے اور ہم اس کے فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ تو جس کا کوئی فریفتہ ہو جائے، جس پہ کوئی عاشق ہو جائے، جو کسی کا دیوانہ ہو جائے، پھر اس کے لیے اس کے راہ میں جتنی بھی تکلیفیں آئیں، مشقتیں آئیں، وہ خوشی سے برداشت کر کے، صبر کر کے اسی کے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ یہ ہے بندے کی نیچر، اور اس کو آپ بخوبی سمجھ سکیں گے۔ تو بس یہی کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم اس دنیا کی سج دھج کو، چمک دمک کو آج کل، یعنی ایک جھلک آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر ہم بازار میں چلے جائیں، بازار میں سجی سجائی دکانیں، شاندار قسم کے لباس، شاندار قسم کے جوتے، میک اپ، جیولریز، وہ اس طریقے سے آراستہ و پیراستہ کر کے ہمارے سامنے لگائی جاتی ہیں کہ ایک عورت جب دیکھتی ہے تو اس کا دل نہیں کرتا کہ اس کو چھوڑ کے واپس گھر آئے، یا پھر گھر آ جائے تو اس کا دل کرتا ہے کہ کون سی چیز ہو جس کے بدلے میں یہ ساری چیزیں خرید کے اپنے دل کو تسکین دوں، یہ سب چیزیں میرے پاس ہونی چاہیے۔ ان کے بغیر وہ اپنے آپ کو ادھورا سمجھتی ہے۔ اب اس کے لیے اسے گھر میں لڑائی کرنی پڑے، شوہر سے جھگڑا کرنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، جب وہ اڑ جائے گی تو وہ یہی چاہے گی کہ میں ہر حال میں لے لوں۔ اسے اس کی پرواہ نہیں کہ مجھے اس کے لیے کتنی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ساری چال دنیا کی ہے، وہ اس انداز سے ہمارے سامنے آئی کہ اس نے ہمیں اپنا دیوانہ کر لیا، اور ہم اب اس کے لیے سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب دوسری مثال دیکھیے، دین اور دنیا دونوں کو اکٹھا سامنے رکھ لیں۔ ابھی ہم ایک اسٹوڈنٹ کی مثال لے لیتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ کے سامنے دو راستے رکھے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے دارالعلوم میں آنا ہے، یہاں قرآن پڑھنا ہے، حدیث پڑھنی ہے، فقہ پڑھنی ہے، اللہ کا دین سیکھنا ہے، اپنے آپ کو نیک بنانا ہے۔ آپ کو گھر والے ہر طرح کی سہولت پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، ادارہ تیار ہے آپ کا خیال رکھنے کو، آپ کا آنر دینے کو، آپ کو عزت سے ہاسٹل میں چھوڑ دیتے ہیں یا روز لیتے ہیں، گھر لے جاتے ہیں، جیسے بھی کرتے ہیں۔ آپ اس کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف آپ کے گھر والے کہتے ہیں جی آپ نے ایف اے کر لیا، یا آپ نے بی اے کر لیا، آپ کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلاتے ہیں، وہاں کے لیے آپ کو لوکل بسیز پہ جانا ہے، لوکل ٹریولنگ کرنی ہے، آپ نے خوار ہونا ہے، 4 6 گھنٹے باقی کلاس کا ویٹ کرنا ہے، گاڑی کا ویٹ کرنا ہے، پھر ایک جگہ سے اترنا ہے، ایک جگہ پہ چڑھنا ہے، پھر شام کو تھک ہار کے آپ نے واپس آنا ہے۔ آپ کو وہ سب پسند ہے، آپ خوشی سے، فخر سے سب کو بتا رہے ہیں کہ میں یونیورسٹی جا رہی ہوں، اور اس کے پیچھے روزانہ کی جتنی مشقت آپ برداشت کر رہی ہیں، جتنی خواری اور جتنی خاک چھان رہی ہیں سڑکوں کی، اور اس میں آپ رات کو تھک ہار کے لوٹتے ہیں، آپ اس کا ذکر تک بھی نہیں کبھی کرتی۔ آپ کتنی ریلیکس ہیں، آپ تیار ہو گئی نا اس کے لیے سب کچھ برداشت کرنے کو۔ پھر آ جائیں، ایک اور مثال لے لیتے ہیں۔ جو لڑکی ہے نا، ایک اس کو جو نازک طبع اللہ پاک نے بائی نیچر بنایا ہے، وہ اتنی نازک اور کم حوصلہ ہوتی ہے ایج کے ساتھ، اور خاتون عورت بننے کے بعد، مشکلات کے بعد وہ مضبوط ہو جاتی ہے، تو وہ ایک اور بات ہوتی ہے۔ ویسے اوائل عمری میں لڑکی کا حال یہ ہوتا ہے کہ کام کرتے ہوئے ذرا سی کسی چیز کی نوک لگ جائے نا، تو وہ چیخ مارتی ہے کہ آدھا گھر سنتا ہے، کیا ہوا جی؟ وہ سوئی کی نوک لگ گئی۔ یہ نیچر ہے ایک لڑکی کی، برداشت اس کے اندر اتنی ہے۔ اسی طرح معمولی سی کوئی چیز دیکھ لی ڈر والی، ایک بھیڑ دیکھ لی، ایک چھوٹا سا چوہا دیکھ لیا، مینڈک دیکھ لیا، اچھلتی چیخیں مارتی وہ بھاگ جاتی ہے۔ یہ اس کی نیچر ہے، یعنی اتنا وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اچھا، اب شیطان اور شیطان کی اولاد نے اس کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ تم زیادہ خوبصورت اس وقت لگتی ہو جس وقت تم اپنی پلکنگ کرواؤ، تھریڈنگ کرواؤ، اور بیوٹیشن کے پاس جاؤ، اور یہ کرواؤ وہ کرواؤ، تو تمہارا حسن پہلے سے زیادہ ہو جائے گا، اور یہ شیطان کی ڈالی ہوئی اور دنیا کی ڈالی ہوئی باتیں ہیں۔ اب یہی لڑکی جو ایک سوئی کی نوک لگتی ہے تو چیخ پڑتی ہے، وہ جا کے
وہاں ایک بے جان مردے کی طرح بیوٹیشن کے سامنے بیٹھ جاتی ہے، اس نے ہلنا بھی نہیں ہے، بات بھی نہیں کرنی، آنکھیں بھی نہیں جھپکنی، وہ اب کتنا ٹائم بیٹھ کے ایک ایک کر کے وہ بال کھچوا رہی ہے، نچوا رہی ہے، ان کو کٹوا رہی ہے، اس کے اوپر کیمیکل یوز ہو رہے ہیں، ڈائریکٹ ان کی تکلیف ہو رہی ہے۔ کبھی کسی نے بیوٹی پارلر کے سامنے کھڑے ہو کے عورتوں کی چیخیں سنی؟ کبھی کسی کو وہاں سے چیخیں آئیں؟ وہ ہنس کے برداشت کر رہی ہیں۔ اب وہ سب کچھ برداشت کرنے کے لیے کیوں تیار ہوئی؟ وہ اس خبیث اور ناپاک دنیا کے لیے جس نے اس کے اندر یہ ڈال دیا کہ تمہاری یہ خوبصورتی ہے اور اس سے تم زیادہ اچھی لگو گی، تو آپ نے اس کی بات مانی اور آپ اس کے لیے تیار ہو گئے، اور اب آپ کو تکلیف بھی نہیں لگ رہی، اور پھر وہ ایک بار کی بھی نہیں، پھر آپ کو ہر مہینے، ہر کچھ دنوں کے بعد، ہر ایونٹ پہ، ہر فنکشن پہ یہ سب کچھ جا کے کروانا پڑتا ہے، اور آپ بخوشی جا کے کرواتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو اب یہ دشمن کیوں ہے ہماری؟ مطلب ہم نے یہ سب کچھ اس کے لیے کیا، لیکن یہ خود کیا کرتی ہے دنیا؟ اس نے ہمیں اس طرف لگایا، اب خود یہ آپ کے ساتھ کبھی مخلص نہیں رہتی۔ جس وقت وہ آپ کو اپنے دام فریب میں الجھا دیتی ہے تو پھر یہ آپ کے دشمنوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ بہت زبردست اور شدید جملہ لکھا صوفیہ کرام نے، فرماتے ہیں کہ دنیا ایک طوائف ہے۔ طوائف سمجھتے ہیں نا؟ وہ بدکار عورت جو کبھی ایک کے دروازے پہ ہوتی ہے، کبھی دوسرے کے بستر میں ہوتی ہے۔ فرمایا کہ دنیا ایک طوائف ہے، کبھی کسی کے ساتھ اور کبھی کسی کے ساتھ، کبھی آپ کے ساتھ، کبھی آپ کے دشمنوں کے ساتھ۔ انسان اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے فراق میں روتا ہے اور ہلاک ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ کبھی کسی دروازے پہ، کبھی کسی دروازے پہ، وہ کبھی آپ کے ساتھ لگ کے نہیں بیٹھتی، اور آخرت میں اللہ کا عذاب اور اس کی ناراضگی کا حقدار بھی انسان ٹھہرتا ہے۔ تو کیا ملا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک مردہ بکری پر گزرے، فرمایا یہ مردار ذلیل و خوار ہے، اس کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں کرتا، اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس سے بھی ذلیل و خوار ہے۔ اگر دنیا کا مرتبہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو کوئی کافر اس سے ایک چلو بھی نہ لیتا، وہ یعنی اس کو پینے کی اجازت ہی نہ ہوتی اگر اس کی اتنی ویلیو بھی ہوتی ہے اللہ کے ہاں۔ آپ نے فرمایا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ملعون ہے، سوائے اس کے جو اللہ کے لیے ہو۔ یہ بھی آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دنیا خانہ بدوشوں کا گھر ہے۔ خانہ بدوش سمجھتے ہیں نا؟ جن کو ہم اپنی زبان میں چنگڑ بھی کہتے ہیں، جن کا کوئی گھر نہیں ہوتا، جہاں انہیں کھلی جگہ اور خشک جگہ ملتی ہے وہ وہاں جا کے اپنے خیمے لگا لیتے ہیں۔ اور مفلسوں کا مال ہے، خانہ بدوشوں کا گھر ہے دنیا، یعنی آج یہ لگے ہیں تو کل اٹھ جائیں گے، کل کوئی اور لگے گا تو وہ اٹھ جائے گا، یہ کسی کی بھی مستقل نہیں ہے، اور یہ مفلسوں کا مال ہے۔ دنیا وہ جمع کرے جس کو عقل نہ ہو، یہ حضور فرما رہے ہیں، دنیا وہ جمع کرے جس کو عقل نہ ہو، اور اس کی طلب میں کسی سے دشمنی وہ رکھے، کسی کا مطلب پڑوسی سے، محلے دار سے، رشتہ دار سے، جس کے ساتھ آپ کی شیئرنگ ہے، جس کے ساتھ پارٹنرشپ ہے، جس کے ساتھ پراپرٹی شیئر ہے، ان لوگوں کے ساتھ اس کے لینے میں دشمنی وہ بندہ رکھے جو بے علم ہو، اور جس کو علم حاصل ہو گیا وہ کبھی بھی ایسا ظلم نہیں کرے گا۔ اور پھر فرمایا دنیا پہ حسد وہ کرے جو فقہ سے یعنی دین کے مسائل اور علم سے بے خبر ہو، اور دنیا کی طلب میں ہلکان وہ بندہ ہو جس کو یقین کا علم حاصل نہ ہو۔ تو گویا اگر یہ سب کچھ کرنے والے لوگ ہمارے ارد گرد ہیں تو پھر ان کے اندر یہی صفات پائی جا رہی ہیں جن سے آقا نے منع کیا۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے چند لوگ قیامت میں اس طرح آئیں گے کہ ان کے نامہ اعمال تہامہ پہاڑوں کے برابر ہوں گے، مگر اعمال کتنے ہوں گے؟ تہامہ پہاڑوں کے برابر۔ اعمال کا مطلب نیک اعمال، مگر سب کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔
صحابہ نے عرض کیا کیا یہ لوگ نماز پڑھنے والے ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، یہ نماز پڑھتے تھے، راتوں کو بھی جاگتے تھے، مگر دنیا پر اور اس کے مال و متاع پہ عاشق تھے، فریفتہ تھے، لہٰذا ان کے کیے ہوئے اعمال بھی انہیں فائدہ نہ دے سکیں گے۔ کسی دانش مند نے کہا کہ دنیا کا جو کچھ مال تجھے دیں وہ کسی دوسرے کا ہوگا، اور تیرے بعد بھی وہ کسی دوسرے کو ملے گا، اس سے دل مت لگاؤ، کیونکہ دنیا سے تیرا حصہ صبح و شام کے کھانے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اتنے کے لیے خود کو تباہ مت کرو، آخرت میں اگر کوئی مقام چاہیے تو پھر حرص و ہوا سے چھٹکارا اختیار کرنا لازم ہوگا۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جب سے دنیا کو پیدا کیا گیا، آسمان اور زمین کے درمیان یہ لٹکی ہوئی ہے۔ غور کیا آپ نے جملے پہ؟ اللہ نے جب سے دنیا کو پیدا کیا، یہ آسمان اور زمین کے درمیان تب سے لٹک رہی ہے، اور ایک بار بھی اللہ نے اس پہ نظر نہیں فرمائی۔ حدیث شریف میں ہے ایک دن محبوب خدا مسجد میں تشریف لائے تو مسجد میں لوگوں کا بہت ہجوم ہو گیا۔ صبح کی نماز کا وقت تھا۔ وجہ یہ تھی کہ بحرین سے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے مال بھیجا تھا اہل مدینہ کے لیے، جس کی خبر سب لوگوں کو ہو گئی، اور سب لوگ فجر کے وقت میں مسجد میں جمع ہو گئے، کیونکہ مسجد میں ہی مال خیرات سب کچھ تقسیم کیا جاتا تھا۔ جب نماز ختم ہوئی تو تمام لوگ حضور کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے جب لوگوں کو دیکھا تو مسکرائے اور دریافت فرمایا کہ شاید تم سب لوگوں کو علم ہو گیا ہے کہ کچھ رقم اور مال آئے ہیں۔ لوگوں نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں بشارت ہو کہ آئندہ ایسے حالات آئیں گے جن میں تمہیں خوشی اور مسرت ملے گی۔ مطلب وہ غریبی کا زمانہ تھا نا، سخت مفلسی کا، آغاز اسلام کا، اور بے انتہا مسائل اور مصائب کا زمانہ تھا۔ تو جب مال کہیں سے آیا اور سب کو پتہ چلا کہ وہ تقسیم ہوگا تو سب لوگ خوشی سے فجر کے وقت ہی مسجد میں جمع ہو گئے۔ یہ انسان کی ایک فطرت ہے، نیچر ہے۔ تو آپ نے اس کا احساس بھی دلایا ان کو کہ آج خلاف توقع جو تم اتنی تعداد میں جمع لوگ ہو یہ اس وجہ سے ہو۔ تو فرمایا کہ تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آنے والے وقت میں تمہیں اس حوالے سے خوشی اور مسرت ملے گی۔ کیسے؟ کہ میں تم پہ فقر و فاقے کا ڈر نہیں رکھتا، تمہیں مال دیا جائے گا، دولت آئے گی، عمارت آئے گی، بڑے بڑے رئیس بن جاؤ گے، مگر مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تمہیں دنیا کا مال کثرت سے دیا جائے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں کو، تو تم بھی اس پہ فخر کرنے لگو اور تم بھی ہلاک ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی محبت کسی صورت بھی دل میں نہ اترنے دو۔ یعنی یہ سب سمجھانے کا مطلب یہ ہے، مال کا آنا برا نہیں، مال کا کمانا برا نہیں، بزنس کرنا برا نہیں، کاروبار کرنا برا نہیں، اور روپوں میں، یوروز میں، ڈالرز میں کمانا برا نہیں ہے۔ برا کیا ہے کہ اس کی محبت دل میں نہ اتارو۔ کیوں؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی اور اس کا سامان یہ سب کچھ دھوکہ ہے۔ یہ دھوکہ ہے اگر، تو پھر میرے اور آپ کے سب کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے پھر ہمیں یہاں بھیجا کیوں گیا، یہ دنیا ہمیں دی کیوں گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ہمیں اس سے محبت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اگر کوئی شخص آپ کو بازار بھیجتا ہے، آپ کا مالک، آپ کا باپ، آپ کا استاد، کہ جاؤ جا کے سامان لے آؤ، اور آپ وہیں بیٹھ کے عیش و عشرت کرنے لگ جاتے ہیں اور وہاں پکے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پیچھے کوئی آپ کے جائے بھی، آپ ابھی تک گھر نہیں آئے سامان دے کے، اور آپ یہاں عیش و عشرت میں پڑ گئے، تو آپ آگے سے یہ جواب دیں گے کہ آپ نے مجھے بازار بھیجا کیوں؟ تو یقیناً آپ کو آپ کا سرپرست جواب دے گا کہ بے وقوف، تمہیں یہاں عیش و عشرت کے لیے اور بیٹھ جانے کے لیے نہیں بھیجا، تمہیں سامان لانے کے لیے بھیجا تھا کہ سامان لے کر واپس آؤ۔
بھیجنے کا مقصد تو یہ تھا۔ تو عزیز بہنوں، ہمیں اللہ کریم نے اعمال کرنے اور آخرت کی تیاری کے لیے یہاں بھیجا ہے، حقوق العباد ادا کرنے اور رب کی عبادت کے لیے اس نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، نہ کہ اس سے محبت کرنے کے لیے۔ محبت کا محور اور مرکز اللہ پاک نے اپنی اور اپنے محبوب کی ذات کو رکھا ہے۔ ایک شخص کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضرت نماز میں میرا دل نہیں لگتا، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تیرا اصل مسئلہ یہ نہیں کہ نماز میں دل نہیں لگتا، مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے لیے اللہ سے محبت کرنا ضروری تھا، وہ تو تم نے کی نہیں، پھر نماز کیسے پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا جن لوگوں سے تمہیں محبت ہوتی ہے دن میں کتنی بار خود ان کو فون کال کرتے ہو اور ان کی کال کا انتظار بھی کرتے ہو؟ سوال کیا حضرت نے، بزرگ نے اس آدمی سے، وہ لاجواب ہو گیا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ جن سے محبت نہیں ہوتی جب ان کی کال آ بھی جائے تو اٹینڈ نہیں کرتے، بلکہ جھوٹ بولتے ہو، کبھی کہلوا دیتے ہو کہ میں گھر نہیں، کبھی کہتے ہو فون چارجنگ پہ تھا، کبھی کہتے ہو چارجنگ نہیں تھی۔ یہ سارے بہانے کب آئے؟ جو دوسرے بندے کے لیے نہیں اور اس کے لیے ہیں، تو دونوں کا فرق کیا ہے؟ اس سے تمہیں محبت ہے، اس سے تمہیں محبت نہیں ہے۔ تو نماز سے پہلے رب سے محبت ضروری ہے۔ جب محبت ہو جائے گی تو پھر نماز ہی کیا، تہجد کے لیے بھی تم بے قرار رہو گے۔ دریا میں چلنے کے لیے پانی کی ضرورت تو ہوتی ہے نا، پانی نہ ہو تو کشتی نہیں چلتی، لیکن اور پانی بہت تھوڑا ہو تب بھی کشتی نہیں چلتی، لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ پانی سے پیار کرتے کرتے کہ تم بڑے اچھے ہو، تمہارے بغیر میری کشتی نہیں چل سکتی، تمہارے بغیر میں پار نہیں ہو سکتا، تو 8-10 بالٹیاں بھر کے کشتی میں ڈال دو کہ مجھے تم سے بڑا پیار ہے، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ تباہی ہوتے ہوئے لمحہ نہیں لگے گا۔ بس اسی مثال کو سمجھ لیا جائے کہ دنیا سے معاملات ضرور نبھاؤ، مگر ان کو دل کی کشتی میں داخل مت ہونے دو۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اچھا پہننا چھوڑ دیں، کمانا چھوڑ دیں، کھانا چھوڑ دیں، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ہر چیز کو اس کی جگہ دیں، ضرورت کی چیز سمجھیں اور ضرورت کے لیے استعمال بھی کریں، اسی دنیا کے ذریعے آخرت کو مضبوط کریں، اللہ کے بندوں کے لیے خرچ کریں، دوسروں کے حق پہ نظر نہ رکھیں۔ لالچ میں جب سب کچھ سمیٹنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا، قتل ہوں گے، بربادی ہوگی۔ دنیا سے محبت ہی نے پہلا قتل کروایا تھا نا، اور دنیا سے محبت ہی یتیم اور غریب پہ ظلم کرواتی ہے۔ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا باپ مر گیا تو اسے بھی مر جانا چاہیے، یہ مال تو میرے پاس آنا چاہیے، یہ غریب بیچارہ خود کما کے 3 ٹائم کھاتا کیوں ہے، اس کا مال بھی میرے پاس آنا چاہیے، اس کا چھوٹا سا جو گھر ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کتنے ظلم ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں کہ ایک جو کروڑ پتی بندہ جو ہے وہ شاندار بنگلہ بنانا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ کسی غریب کا گھر ہوتا ہے، تو وہ اس کو جبراً وہاں سے یعنی اسے تنگ کرتا ہے، جبراً اس سے وہ جگہ لیتا ہے کہ یہ میرے بنگلے کے ساتھ ملتی ہے اور مجھے اس کی ضرورت ہے، تم کہیں اور جا کے گھر بنا لو۔ اس بیچارے کے پاس تو پہلے ہی چند مرلے کا گھر ہوتا ہے، تو آپ سے یہ ظلم کس چیز نے کروایا؟ وہ ہوس، وہ جو دنیا کی محبت تھی کہ میرے پاس یہ ہے تو یہ بھی میرے پاس ہونا چاہیے، یہ اس کے پاس کیوں ہے؟ تو آپ نے ظلم کر لیا۔ دنیا سے محبت ہی رشوت اور سود کھانے پہ مجبور کرتی ہے، دنیا سے محبت ہی ہمیں ایک دوسرے سے لڑاتی ہے، دنیا سے محبت ہی ہمیں سگے بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہے۔ ہر نسل اپنے باپ دادا سے زیادہ جمع کرنے کے لالچ میں ہوتی ہے۔ آپ کے باپ اور دادا کے پاس اگر 100 ایکڑ زمین تھی تو آپ چاہیں گے میرے مرنے سے پہلے اسے 200 ایکڑ تو ہونا چاہیے، میں نے زندگی میں کیا کیا؟ لیکن اس پوائنٹ پہ نہ آپ نے سوچا نہ آپ کے باپ دادا نے کہ وہ جس کے پاس 100 ایکڑ تھی وہ بھی اب یہاں نہیں ہے، اور جب آپ کے پاس 200 ایکڑ ہوگی تو آپ بھی یہاں نہیں رہیں گے۔ تمام دنیا کے
تمام مال و متاع کو اپنی ضرورت اور اللہ کے بندوں کی ضرورت میں خرچ کرتے رہیں، بے نیازی بھی نصیب ہوگی، اللہ کی خوشنودی بھی، آخرت کی کامیابی بھی اور لاتعداد برکتیں بھی۔ بزرگان دین نے دنیا کے سامنے اور دنیا کے سامنے دنیا کی بے رغبتی کے جو نمونے پیش کیے ہیں، ان پہ غور کرنا ہمارے لیے کامیابیوں کا ضامن ہے۔ اور یہ تو ویسے ہی اللہ کا قانون ہے کہ جو لوگ بھی اس کے پیچھے بھاگیں گے انہیں کبھی اس سے سیری نہیں ہوگی، یعنی دنیا سے، اور جو اس کو نظر انداز کر کے جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، اس کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہیں، اس کو قدموں تلے روند دیتے ہیں اور بھری دنیا کو چھوڑ کے غاروں میں بیابانوں میں چلے جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ دنیا چل کے ان کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے جا کے۔ یا رہ کر آپ حلال کمانے ہی کا اگر خیال رکھیں گے نا تو وہ بھی عبادت بن جائے گا، لیکن آج ہمارے رشتے ہی دولت کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں۔ جس کے پاس دولت ہے وہ ہمارا رشتہ دار ہے، جو غریب ہے وہ حقیقی بھی رشتہ دار ہے، تو ہماری اس سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ تو عزیزات محترم، یہاں بتایا یہ گیا ہے کہ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں پہ کنٹرول کریں، ہم برائیوں کو چھوڑیں، تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ان کی جڑ کو کمزور کریں۔ تو جڑ کو کمزور کرنے کے لیے ضرورت ہوگی کہ دنیا سے بے نیاز ہو جائیں، اور دنیا سے بے نیاز ایسے نہیں ہوا جاتا کہ میں نے کہہ دیا اور آپ ہو گئے، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ مجھے یہاں آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ ہمارے بچے جس وقت آتے ہیں تعلیم کی طرف، پڑھنے کی طرف، اور یہ تمام چیزیں جو انہوں نے نہیں سنی ہوتی، اور یہ فرمودات الہیہ اور فرمودات رسول جن کے بارے میں وہ بالکل بے خبر ہوتے ہیں، سنت کے بارے میں، نیکی کے بارے میں، گناہ کے بارے میں ان کو نہیں علم ہوتا، تو بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں، سال ہر سال کا جو ایک تجربہ ہے نا، میں وہ عرض کر رہی ہوں۔ کچھ بچے تو ایسے ہوتے ہیں جو گھبرا جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم کیسے کر پائیں، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ابھی سبق ختم اور میں اٹھ کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دوں۔ یعنی یہ کیٹاگریز ہے نا مختلف لوگوں کی، اور وہ مخلص ہو جاتے ہیں، ان کے اندر ایک درد پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم یہ کریں اور کر گزریں۔ جیسے آپ کو بہت سی چیزیں اصلاح معاشرے کی بتائی گئیں، آپ کو گھروں کے اندر چیزیں رائج کرنے کی ترغیب دی گئی، حضور کے طریقے بتائے گئے، تو بہت سی ہماری بہنیں اور بچیاں ایسی ہوں گی جو اس پہ ایموشنل بھی ہوئی ہوں گی، ان کے اندر درد بھی پیدا ہوا ہوگا اور انہوں نے اس کو شروع بھی کر دیا ہوگا، اور وہ چاہتی بھی ہوں گی کہ شام سے پہلے ہر چیز کلیئر ہو جائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کم و بیش 23 سال کے عرصے میں جا کر قرآن کی تکمیل نہ ہوتی، ٹھیک ہے؟ اسلام کو دین فطرت کہا گیا ہے نا، دین فطرت کا یہی مطلب ہے کہ جیسی انسان کی فطرت تھی اس کے مطابق، اسی رفتار کے مطابق دین کو نازل کیا گیا، اور 23 سال لگ گئے قرآن کریم کے نازل ہونے میں، اور چیزوں کو بدل کے لایا گیا۔ معاذ اللہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کو پہلے پتہ نہیں تھا اور پہلا تجربہ نعوذ باللہ من ذالک ناکام ہوا تو اللہ نے پھر نیا بھیجا، نہیں، وہی چیز جو بندے کی نیچر تھی نا، عین اس کے مطابق اللہ نے چیزوں کو بھیجا۔ اب وہ کسی چیز کو ڈائریکٹ چھوڑ سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں تو پھر ابھی کتنی چھڑائی جائے، بعد میں کتنی چھڑائی جائے، یا ابھی یہ حکم دے دیا جائے بعد میں اس کو چینج کر دیا جائے؟ اللہ پاک اس کے مطابق احکام نازل فرماتا رہا اور لوگ اس کو قبول کرتے رہے، اور پھر اس پاکیزہ اور مقدس جماعت نے ثابت کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ان کو عطا کیا اور رسول کریم نے جس حکمت عملی سے ان کو سکھایا وہ ان کی نس نس میں رچ گیا، اور انہوں نے کائنات کو تبدیل کر کے دکھا دیا۔ وقت لگا، زمانہ لگا، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ گزارش کروں گی کہ ہمارے بچے، ہماری بہنیں، کوئی بھی سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد اس طرح سے جلد بازی نہ کریں کہ کسی سے نفرت کرنے لگ جائیں، اس طرح کی جلد بازی نہ کریں کہ کسی کا انکار کرنے لگ جائیں، کسی کے ساتھ جھگڑنے لگ جائیں کہ تم یہ کرتی ہو
ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم نے یہ پڑھا ہے، ہم نے اس طرح کرنا ہے، کہ تمہیں آج تک یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہوتا ہے، تمہیں آج تک یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا. ایسا لہجہ، ایسا رویہ، ایسا انداز کبھی بھی آپ اختیار نہیں کریں گے. بلکہ میں ایک خوبصورت طریقہ آپ کو عرض کروں گی کہ جس وقت بھی آپ دوسرے کو دیکھ کے ایک تکلیف اور اذیت محسوس کریں کہ یہ ایسا کیوں کر رہی ہے، اور آپ چھوڑ چکے ہیں ایسا کرنا، آپ کو وہ تکلیف دے رہی ہے، آپ اس وقت فوری طور پہ ایک بات اپنے ذہن میں لائیں کہ جب مجھے علم نہیں تھا تو میں بھی ایسا ہی کرتی تھی. اس سے آپ کے اندر کیا ہوگا؟ تحمل پیدا ہوگا، سوچ پیدا ہوگا. پھر آپ حکمت عملی سے آہستہ آہستہ چیزوں کو لوگوں تک پہنچائیں، اور اپنے عمل سے، اپنی ادا سے پہلے اس کو ثابت کریں. اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہوگی. اس کو دیکھ کے آپ کے دوست، آپ کی سہیلیاں جب آپ میں عملی چینج دیکھیں گے تو ایک تو خود وہ مائل ہوں گے، دوسرے جب عمل کرنے کے بعد، مضبوطی کے بعد آپ کے اندر یہ مضبوطی اور چینج آئے گا تو اس کی وجہ سے آپ کے کہنے میں برکت بھی پیدا ہوگی. گھر کے اندر بھی اگر آپ مثال کے طور پہ آپ کو کسی سبق میں یہ پڑھایا گیا کہ ہمارے گھر کی خواتین یہ غلط کرتی ہیں، تو آپ اٹھ کے سبق پڑھنے کے بعد جا کے ساس کو کہیں کہ آپ کو ساری زندگی کسی نے عقل ہی نہیں سکھائی، آپ تو سب کچھ غلط کرتی ہیں. تو یہ طریقہ نہیں ہوگا، یہ دین کی تعلیم کا مطلب نہیں ہوگا. یہ ضرور سمجھنا ہے آپ نے. آپ جا کے شوہر کو اٹیک کر دیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، بڑے شوہر بنتے پھرتے ہیں اور اس بات کا نہیں پتہ اور اس بات کا نہیں پتہ. تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ یوں جا کے نافذ کریں. اور بچوں کو تربیت کی بات اگر سکھائی گئی تو آپ بچوں کے ساتھ یکدم ایسا بیہیو شروع کر دیں کہ آپ سمجھیں کہ شام سے پہلے وہ حاجی بھی ہو جائے، نمازی بھی ہو جائے. نہیں، وقت لگے گا. اور کبھی کبھی پتہ ہے آپ کو کتنا وقت لگتا ہے؟ 2 جنریشنز بھی خرچ ہو جاتی ہیں. آج اگر آپ دیکھ رہی ہیں نا کہ آپ کی امی نے وہ تربیت نہیں کی جو ابھی ان دنوں میں آپ نے پڑھی کہ آپ کی یہ ہونی چاہیے تھی، تو اب آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو ویٹ کرنا ہوگا. کس چیز کا؟ اپنے اس سٹیج تک پہنچنے کا جس پہ آج آپ کی ماں ہے. اور اس دوران جہاں جہاں آپ کو موقع ملے وہاں وہاں آپ اس کو ضرور اختیار کریں، اصلاح کریں، اپنا طریقہ استعمال کریں، لوگوں کو اویئر کریں، ان کو بتائیں. لیکن ذہن میں یہ ٹھان لیں کہ جب اللہ آپ کو یہ رتبہ دے گا تو آپ یہ تمام چیزیں اپنی آنے والی نسل تک منتقل کریں گی اور اس طریقے سے ان کو سکھائیں گی جو ہمارے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. ٹھیک ہے؟ رسومات کی اگر بات ہوئی، ہمارے موضوعات میں پیچھے بہت سی باتیں ہو چکی ہیں نا اسباق میں، تو میرے ذہن میں یہ کل بات آ رہی تھی کہ چونکہ ایسے مشاہدات ہوتے ہیں کہ بعض اوقات بچیاں اس طرح سے بیہیو کر جاتی ہیں کہ بجائے اس کے کہ گھر والوں کو خوشی ہو، چونکہ گھر والے بھی تو ان چیزوں کی عادی نہیں ہوتے نا، تو ہم ڈائریکٹ ان کے اوپر یہ نافذ نہیں کر سکتے. ان کو بھی اسی حکمت عملی سے سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح آپ خود اپنی کلاس میں سیکھ رہے ہیں. اور پھر آپ کا ایک یہ پرابلم بھی ہوگا، آپ میں کوئی بیٹی ہوگی، کوئی پوتی ہوگی، کوئی نواسی ہوگی، کوئی بھتیجی ہوگی، کوئی بیوی ہوگی، تو سامنے آپ کے رشتہ کون سا ہے؟ آپ نے اس کے مزاج اور اس کے مرتبے کے مطابق بھی آپ نے اس کو ڈیل کرنا ہے. یہ بھی آپ کا ایک مسئلہ ہے، آپ نے اس کو بھی خیال رکھنا. یعنی آپ کسی کی ٹیچر بن کے فوری طور پہ گائیڈ نہیں کر سکتی، بلکہ اپنے رشتے کے مطابق، اپنے منصب کے مطابق آپ کو ان چیزوں کو کرنے کے لیے وقت لگے گا. اور سب سے زیادہ بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ جو آپ خود کر سکتے ہیں اس کو کرنا شروع کر دیں، اور جو دوسروں کو بتا سکتے ہیں وہ بتانا شروع کر دیں. مگر یہ چیز نہ ہو کہ آپ کی طرف سے کبھی، الحمدللہ ہم جب 40 روزہ کورس کرتے ہیں، خواتین ہمارے پاس جب آ کے رہتی ہیں اور تربیت میں رہتی ہیں، اور ان کو پھر ان لیکچرز کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً گائیڈ کیا جاتا ہے جب، تو اس سے پچھلے سالوں میں بے شمار میرے پاس لوگوں کے جو کامنٹس ہیں وہ لکھے پڑے ہیں، اور ان کے شوہروں کی طرف سے اظہار تشکر بھی جو پیش کیا جاتا ہے کہ ان کے اندر یہ چینج آتا ہے اور یہ فرما برداری آتی ہے اور یہ احترام آتا ہے اور تحمل آتا ہے. تو یہ چیز ہمارے لیے باعث تسکین بنتی ہے اور باعث امید بنتی ہے. تو یہ چیز آپ نے پیدا کرنی ہے سیکھنے کے بعد، نہ یہ کہ الٹا شکایت آنی شروع ہو جائے کہ آپ نے عورتوں کو کس طرف لگا دیا، وہ تو اپنی مرضی کرتی ہیں اور وہ اس بات میں اختلاف، اس بات میں اختلاف. اس طرح نہیں چلے گا. حضرت
حضرت امام سعدی شیرازی نے یہ فرمایا کہ ایک انسان اگر علم حاصل کرتا ہے نا، اور اگر علم تولا جاتا ہو، جی یعنی ایک مثال دینے کا طریقہ ہے نا، اگر علم تولا جاتا ہو کہ آپ نے اتنے کلو علم پڑھا ہے، تو اس کو پھیلانے اور اس کو آگے نافذ کرنے کے لیے کیا تقاضا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک چھٹانک علم پڑھا ہے تو اس کی تبلیغ کرنے، اس کو سمجھنے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کو 1 کلو عقل کی ضرورت ہوگی۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور اس کو سارے سبقوں سے مقدم کر کے آپ سمجھیے، اور پھر انتہائی سمجھداری سے، حوصلے سے، تحمل سے اور اپنے اعلیٰ کردار سے، کیونکہ آپ نے بھی تو تھوڑے دن سبق پڑھا ہے نا، کوئی آپ نے 2 4 6 سال نہیں پڑھا، لہٰذا اس کے مطابق ان چیزوں کو سیکھنا اشد ضروری ہوگا، اور آہستہ اور انتہائی محبت اور حسن اخلاق کے ساتھ آپ ان چیزوں کو اپنے معاشرے میں نافذ کریں گے۔ جیسے کہ کل میں نے وہ مجھے یاد آ رہا تھا، اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ بحثیں سنی گئی ہیں لوگوں سے۔ کل ہمارا ٹاپک تھا عدت کے حوالے سے، اور وہ جو برادریوں میں کپڑے لانا اور جوڑے لانا اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، کیا پتہ کئی خواتین کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ کیا کر دیا آپ نے، ہمارا تو اچھا خاصا یہ ہوتا تھا، ہر فوتگی پہ جوڑے آتے تھے، کپڑے آتے تھے، اور آپ نے لوگوں کو کون سی بات سنا دی۔ اور پھر کوئی عورت اٹھ کے یہ کہے کہ بھئی بالکل آج کے بعد ہمارے گھر میں ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے، تو نہیں، ان ساری چیزوں کو حکمت سے، دانائی سے، سمجھداری سے اپنے اپنے وقت میں لے کے چلنا ہے، اور یہی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی روح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کے آپ کے سبق میں تیسرا حصہ جو فقہ کا ہے نا، وہ ہے قربانی کے متعلق، چونکہ یہ دن ہے اور قربانی پر مستقل ایک کتابچہ جو اللہ کی توفیق سے کچھ عرصہ پہلے میں نے مرتب کیا تھا، اس کو آپ کے سبق میں جو پرنٹ شدہ ہے شامل کیا جائے گا، وہ الگ سے اس کا کلپ جائے گا، پی ڈی ایف کے ذریعے سے بھی آپ تک پہنچے گا۔ آپ اس کو آج کے سبق میں شامل کریں گے، اور پھر اس کو آگے آپ لوگوں تک پہنچائیں گے گی، تاکہ وقت پہ قربانی کے مسائل لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اس لیے آج کے سبق میں اس طرح سے اس کو نہیں پڑھایا جا رہا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔